بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین صابر شاکر کی طرف سے السلام علیکم. آج آپ سے ہم ترین گفتگو کرتے ہیں جناب. گفتگو ہے پاکستان کے لیے بہت اچھی، پاکستان کے لیے اچھی ثابت، پاکستان کی سمت اچھی طرح بڑھ رہی ہے، پاکستان کی اکانومی مضبوط ہو رہی ہے اور وزیر اعظم عمران خان بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے کھیل رہے ہیں، موجودہ حکومت کھیل رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس مصیبت میں مشکل وقت تھا پاکستان پہ، اس مشکل وقت میں کون پاکستان کا دوست نکلا اور کون پاکستان کو مصیبت میں جس نے بلیک میل کیا وہ کون تھا اور جس نے آنکھیں پھیری وہ کون تھا، یہ ساری چیزیں. لیکن سب سے پہلی ایک میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان جی کافی اگریسو ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا چھوٹی چھوٹی خبریں پہلے لے لیں، پھر میں اہم ترین خبروں کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا. آپ کو معلوم ہے جناب کہ پیٹرولیم پرائسز گر گئی تھیں اور پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، ان کی قیمتیں کم ہو گئی تھیں. ان کی قیمتیں کم ہوئیں تو اس کا فائدہ پہنچنا تھا عوام کو. لیکن ہوا یہ کہ جو پیٹرول کمپنیز ہیں، تیل کا پیٹرول سپلائی کرنے والی کمپنیز، انہوں نے کیا کیا جناب؟ انہوں نے اپنا ایک آپس میں منوپلی بنائی اور کارٹل کیا اور انہوں نے پیٹرول شارٹ کر دیا تھا. ڈیزل، پیٹرولیم مصنوعات، ساری کی ساری مصنوعات شارٹ کر دی اور شارٹ کر کے سستا پیٹرول کا آرڈر نہیں دیا تاکہ ان کو نقصان نہ ہو. اور اس چکر میں ملک بھر میں پیٹرول کی قلت ہوئی اور ان کو مہنگے داموں پیٹرول بلیک میں بیچا. جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو وزیر اعظم عمران خان نے اس پہ انکوائری کا آرڈر کیا تھا. انکوائری رپورٹ آ گئی، تحقیقاتی رپورٹ آ گئی. تحقیقاتی رپورٹ میں پھر اس رپورٹ کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن بالآخر ہائی کورٹ نے کہا کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے اور وہی کارٹر اس کو دوبارہ تھا جس کے نام تھے اس میں. اور اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ رپورٹ پیش کی گئی وفاقی کابینہ میں اور وفاقی کابینہ میں رپورٹ پیش کی گئی تو وزیر اعظم عمران خان نے اس میں دے دیا ہے، ایک کمیٹی بنا دی ہے. شری مزاری وفاقی وزیر، شفقت محمود اور اسد عمر صاحب، تینوں پی ٹی آئی کے خاص لوگ ہیں، تینوں پہ مشتمل کمیٹی بنا دی اور انہوں نے کہا جی اس میں جو ملوث ہے، جو امپلیمنٹ اس رپورٹ کو امپلیمنٹ کریں اور ٹیکہ لگائیں. اور یہ آرڈر ہو گیا. اب اس میں اہم ترین لوگ شامل ہیں کیونکہ ظاہر ہے جن کے پاس پیٹرولیم مصنوعات کے لائسنس ہیں، کمپنیز ہیں بڑی بڑی، وہ تو اربوں خربوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں. اور جو شامل تھے لوگ ان کے خلاف آرڈر بھی آ گیا اور آرڈر آیا تو وفاقی کابینہ نے اس کی اپروول دے دی. اور آنے والے دنوں میں جس کی طرف رخ انور ہے اس میں کچھ لوگوں کو تو مینشن کر دیا گیا ہے، لیکن کچھ وزیر اعظم کے معاونین خاص بھی شامل ہوں گے اور یہ سب کے سب نرغے میں آنے والے ہیں اور ان کے لائسنس جو ہیں وہ بھی منسوخ کیے جائیں گے کیونکہ سفارش یہی کی گئی ہے. تو ایک تو میں نے کہا یہ ذرا کر دوں کہ ذرا وزیر اعظم عمران خان کا موڈ تھوڑا سا ذرا گڑبڑ ہوا ہے. تو ایک چیز. دوسری بات، دوسرا جو فائدہ ہوا پاکستان کو وہ ہے جناب، آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب سے پاکستان نے قرضہ لیا ہوا ہے اور قرضہ سعودی عرب نے بھی دیا تھا، یو اے ای نے بھی دیا تھا. لیکن اس دوران ہوا یہ کہ معاملات خراب ہو گئے. اور معاملات خراب کس بنیاد پہ ہوئے کہ پاکستان، ظاہر سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ تھے ٹیکن ایز گرانٹیڈ ہی تھے کہ بس ٹھیک ہے، پیغام آ جاتا تھا تو کام ہو جاتا تھا. لیکن اب سچویشن مختلف ہے. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاملات یمن کے بعد سے تھوڑے سے کشیدہ چل رہے ہیں اور کشیدگی کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ایسے نہیں تھے کہ بالکل ٹوٹی تھی. اب وزیر اعظم عمران خان کی جب حکومت آئی تو اس میں ہوا یہ کہ موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے سول ملٹری لیڈرشپ دونوں کی، وہ یہ تھی کہ اس کو لبرل کیا جائے فارن پالیسی کو، اور صرف ایک سائڈ پہ تعلقات نہیں ہونے چاہیے، سب کے ساتھ ہونے چاہیے جیسے باقی ملکوں کے ہیں. اگر ہمارے انڈیا کے ساتھ ہیں اور انڈیا کے ساتھ نہیں ہیں لیکن دوسرے ملکوں کے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ہیں، یہ تھا. تو سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب کا قرضہ دیا تھا اور اس دوران معاملات خراب ہوئے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. جو بھی ہوا اس میں سعودی عرب نے وہ قبل از وقت کہنا چاہیے کہ وہ واپسی کی ڈیمانڈ کر دی. اس میں تو ڈرامہ بھی آ گیا، اس پہ بھی ناراض تھے سعودی عرب کے لوگ. پھر اسرائیل کا معاملہ آ گیا، وہاں میں بھی پاکستان نے رجسٹ کیا، اس پہ بھی ناراض. پھر نواز شریف صاحب کا معاملہ آ گیا، نواز شریف صاحب کو چاہتے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا ریلیف دیا جائے، لیکن اس معاملے میں بھی پاکستان کی گورنمنٹ نے بات نہیں مانی. پھر کچھ اور عرب ممالک بھی یہی چاہتے تھے کہ ریلیف دیا جائے، لیکن پاکستان نے، یعنی پاکستان کی گورنمنٹ نے انکار کر دیا، جس کے بعد پھر معاملات ذرا تلخ ہوتے گئے. پھر پاکستان نے ملائیشیا، ترکی، ایران کے ساتھ قطر کے ساتھ اپنے معاملات کو نارملائز نہیں بلکہ گہرا کرنے کی کوشش کی، اس پہ بھی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. پھر پاکستان سے $1 ارب پہلے واپس لیا جا چکا ہے، $2 ارب تھا. تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب یہ پیسے اس سال $1 ارب اسی مہینے اور $1 ارب بقیہ جو ہے وہ اگلے سال پہلی فرصت میں واپس کر دیا جائے گا اور قبل از وقت کر دیا جائے گا. 3 سال کے لیے تھا لیکن 3 سال سے پہلے ہی یہ رقم واپس کی جا رہی ہے اور اس میں پاکستان کو بہت زیادہ کوئی پریشر بھی نہیں آئے گا پاکستان کی اکانومی میں. وہ اس لیے نہیں آئے گا کہ پاکستان کی اکانومی اسٹیبل بھی ہو رہی ہے اور چائنا نے
اس کے لیے جی پاکستان کی مدد کی ہے، اور پاکستان کو اسپیشل خصوصی طور پہ چائنا نے $1.5 ارب کا جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ $1.5 ارب اور $50 کروڑ اور ملا کے پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے پیسے واپس کر دے گا۔ تو اس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے پاکستان کی جو پریشر ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور بارگیننگ پوزیشن بھی ذرا بہتر ہو جائے گی۔ اور اسی دوران پھر سعودی عرب نے، آپ کو معلوم ہے کہ انڈین آرمی چیف کو بھی مدعو کیا تھا، ان کو بھی بلایا، اور وہ ایک ہمارے افواج پاکستان کو ایک میسیج تھا۔ لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں تو پاکستان اب ہر طرح کے تعلقات اور ہر طرح کے رویے کے لیے، وہ خاص سعودی عرب ہو، UAE ہو، کوئی بھی ملک ہو، تو کسی جیسا بھی رویہ ہوگا اس کو فیس کرنے کے لیے پاکستان تیار ہے۔ اس کی ایک اور ریزن بھی ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس دوران کیا اچھا ہوا، یہ اپنا کورونا کی وجہ سے ہوا یہ کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری، ٹیکسٹائل کی صنعت جو ہے وہ پاکستان، کورونا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک کیا کہنا چاہیے لاٹری ثابت ہوا ہے، لاٹری کے طور پہ سامنے آیا۔ ہوا یہ کہ ہماری انڈسٹری بند پڑی تھی، اور کورونا نے جو تباہیاں پھیلائیں وہ پھیلائیں جناب بنگلہ دیش اور انڈیا میں، اور یہ جتنے بھی ٹیکسٹائل ریلیٹڈ مصنوعات تھیں وہ سارے کے سارے آرڈر مغربی ممالک کو، یورپ کو، وہ ان کی طرف جا رہے تھے۔ لیکن اب جو تازہ ترین ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق یہ تمام کے تمام آرڈرز پاکستان کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت وارے نعرے اس کے ہوئے ہیں، اور اگلے 6 ماہ تک ان کو آرڈرز بک ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی، یعنی کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگلے 6 ماہ تک دن رات ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چلے فیصل آباد اور گردنما میں، تو وہ 6 ماہ تک ان کے پاس کام موجود ہے۔ 6 ماہ کے بعد کوئی اور نیا آرڈر لینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ تو جناب پہلے 4 ماہ میں ملک کی جو ٹیکسٹائل کی برآمدات ہیں یہ $4.5 ارب سے تجاوز کر گئی ہیں، اور ٹیکسٹائل شعبے کی مصنوعات کی برآمدات میں گزشتہ مالی سال کے پہلے 4 مہینوں کے مقابلے میں 4% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پاکستان کا کل جو ہے $26 ارب کا جی موجودہ مالی سال کا مجموعی برآمدات کا ہدف ہے، تو اس میں سے میجر جو پورشن ہے وہ ہمیں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہی پورا ہو جائے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ برآمدات اکتوبر کے مہینے میں 7% اضافے سے بڑھی، اور جبکہ انڈیا کی اس دوران ٹیکسٹائل کی مصنوعات میں 5% کمی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا 8% بڑھ گیا اور ان کا 5% کم ہو گیا، اور یہ تمام کے تمام آرڈرز پاکستان کو منتقل ہوئے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 400 ہماری ٹیکسٹائل صنعتیں ہیں جو کہ دن رات کام کر رہی ہیں، اور جناب اس میں پاکستان کے وارے نعرے، پاکستان کو لیبر، روزگار مل رہا ہے پاکستانیوں کو، اور 400 سے زیادہ اس وقت ہماری انڈسٹری جو ہیں وہ دن رات کام کر رہی ہیں، اور 6 ماہ تک کا آرڈر ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سے یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ ہوا جناب یہ کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کی، یہ جو کہتے تو ہیں کہ سابقہ حکومت اس وقت PMLN کی، کہ ہم نے پتہ نہیں کون سے دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری کی ساری مور دین 90% ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بنگلہ دیش منتقل ہو چکی تھی، جو کہ اب واپس آئی ہے، اور واپس آتے ہی یہ حالات و واقعات ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد آئی، اور یقیناً اس میں حکومت نے جو پالیسیز دیں وہ بہت زیادہ انسینٹیو دیے ہوئے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، اور خاص طور پہ بجلی کم رقم پہ بھی دی ہے، پی کارڈ ختم کیے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی اور ایک ریٹ فکس کر دیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ پاکستان کی اکانومی کے جو بہتر فوائد ہیں، ورلڈ بینک کی طرف سے بھی $30 کروڑ کا ایک لون ہے، لیکن وہ آ رہا ہے جو کہ اپروو ہوا۔ پھر اسی کے جاپان جو ہے وہ پاکستان کو کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے تقریباً $95 لاکھ کی گرانٹ اس نے دے دی ہے، تاکہ ہم کووڈ-19 سے اور ویکسین وغیرہ وبائی امراض کے خلاف اقدامات کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکیں۔ یہ جاپان کی طرف سے ہوا ہے، باقاعدہ طور پہ ایگریمنٹ ہو گیا، دستخط ہو گئے، اور یہ رقم ہمیں ملے گی، اور اس میں اس گرانٹ سے نہ ہم آلات اور مشینری کی خریداری کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور طبی اداروں کو بھی مہیا کیا جائے گا۔ یہ تو ایک اچھی چیزیں تھیں کہ ہم نے پیسے بھی واپس کر دیے سعودی عرب کے، اور تعلقات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات بھی اس دوران معمول پہ آ رہے ہیں۔ وہ کیسے آ رہے ہیں کہ کافی کچھ دونوں ملکوں نے دیکھ لیا ہے، اور اس پہ ایک جو اتفاق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ڈس ایگریمنٹ کے ساتھ آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو سعودی پرنس کا ٹیلی فون ہوا، عمران خان کو کال آئی، اور اس میں گفتگو ہوئی، اور اس میں تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے بات چیت ہوئی۔ اور دوسرا، سعودی سفیر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کل ملے ہیں، اور اس میں بھی جو چیزیں تھیں وہ یہی تھیں، پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں، مثبت
سائڈ پہ جا رہی ہیں، کیونکہ پاکستان نے کچھ چیزیں سعودی عرب پہ کلیئر کر دی ہیں، اور وہ اس بنیاد پہ کی ہیں کہ جناب سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں دو طرفہ، اس کو شک اور شبہ کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر پاکستان شک کی نگاہ سے سعودی عرب کو نہیں دیکھتا کہ سعودی عرب کی $100 ارب کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں، تو پاکستان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جناب آپ انویسٹمنٹ نہ کریں یا وہ انویسٹمنٹ ادھر لے کے آئیں۔ اگر پاکستان ان ساری چیزوں کو برداشت کر کے آگے بڑھ رہا ہے تو سعودی عرب کو بھی یہ سوچ تبدیل کرنی چاہیے۔ ایران کے معاملے میں، ترکی کے معاملے میں، قطر کے معاملے میں یہ سوچ نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ کچھ چیزیں کنوے کر دی گئی ہیں، ابھی تک کیا کہنا چاہیے، پیغام رسانی کا تبادلہ دونوں طرف ہو رہا ہے، انڈائریکٹ اعلیٰ سطح کے رابطے ابھی تک نہیں ہیں، وہ ذرا رکے ہوئے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب پاکستان بھی سعودی اس طرح سے نہیں ہے کہ جناب بس حکم آیا اور دیٹس آل اس کو اوبے کر دیا، اب یہ چیز نہیں رہی۔ اس کی ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات ہیں یا ترکی کے ساتھ ہیں یا ملیشیا کے ساتھ ہیں، قطر کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب کے خلاف ہیں۔ ابھی ایک خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ مثلاً یو اے نے پچھلے دنوں ویزا روکا ہوا ہے، اور اس میں یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ کچھ چیزیں اطلاعات ملی تھیں یو اے کو، بلکہ کچھ بندے اریسٹ ہو گئے اور وہ پلان کر رہے تھے یو اے میں خودکش دھماکوں کا۔ اس کے لیے سارا بلیم جو ہے وہ پاکستان پہ آنا تھا، جبکہ پاکستان اس میں نہیں تھا، کوئی اور ملک تھا، نام نہیں میں لے رہا، ان کے مخالفین جو بھی ہیں سمجھ جائیں آپ، وہ تھا ایران تھا جی۔ انفارمیشن شیئر کی یو اے کی گورنمنٹ نے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر کچھ گرفتاریاں پاک ایران بارڈر پہ بھی ہوئیں۔ تو ایران کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی ذرا صورتحال کو دیکھے کہ وہ اپنی لڑائی جو ہے، اگر ان کی لڑائی ہے یو اے کے ساتھ ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہے، قطر کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، تو اگر ان کی لڑائی ہے تو وہ اپنی سرزمین سے لڑے، نہ کہ وہ پاکستان کو اس میں انوالو کرے۔ تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے سعودی بندرگاہ پہ آئل ریفائنری، اور بہت عام ترین جدہ آئل ریفائنری، بلکہ جدہ جو سب سے بڑی آئل کمپنی ہے ارامکو، وہاں پہ ان کی ایک جہاز پہ جہاں سے تیل جو ہے وہ فلنگ کی جاتی ہے، لوڈ ان لوڈ کہہ رہے ہیں سادہ زبان میں، تو وہاں پہ ایک جہاز کو ہٹ کیا گیا، اور سنگاپور کا پہلی جہاز تھا، اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو اڑانے کی کوشش کی گئی۔ پھر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ پھر یمن میں حوثی باغیوں کو ایران سپورٹ کر رہا ہے، تو اس میں پاکستان کا تو کوئی کردار نہیں ہے، تو اس میں پھر پاکستان کو بھی اعتماد مل گیا یو اے کی گورنمنٹ نے، اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور ویزا سروس پاکستان، نقصان پاکستان کا ہوا، پاکستانیوں کا ہوا کہ ان کے ورک ویزا رک گئے، وزٹ ویزا رک گئے، ٹورزم کے ویزا رک گئے۔ لیکن یہ انفارمیشن انتہائی خطرناک، اور اگر اس طریقے سے کیا جائے گا تو ظاہر ہے پھر تعلقات اس طرح سے نہیں ہوگا۔ اس لیے پاکستان نے پاک افغان بارڈر پہ بھی باڑ لگائی ہوئی ہے، پاک ایران بارڈر پہ بھی باڑ لگا رہا ہے، تاکہ یہ چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کی سرزمین استعمال کی جاتی ہے اور بلیم پاکستان پہ آتا ہے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو جناب یہ تھی اب تک کی صورتحال، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔